ترکی کے زلزلے کی 2 دن پہلے پریڈکشن کرنے والے فرینک ہوگر بیٹس نے اپنی نئی ویڈیو میں جو کل رات جاری کی ہے اس میں اس نے پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں زلزلے کے امکانات کا اشارہ دیا ہے۔ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 3 دفعہ اس نے کہا یہ علاقہ خطرے میں ہے۔ ویلنٹائنز ڈے والے ہو جائیں ذرا ہوشیار، پاکستان میں 14 سے 18 فروری تک زلزلہ آ سکتا ہے۔ فرینک ہوگر بیٹس نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا، مگر اس سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے جہاں پر سائنس اور قرآن پاک کا تعلق ہے تو سائنس میں کی گئی باتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو سائنس ہمیشہ ناکام رہی ہے، اور رب کریم کی نازل کی گئی کتاب کا ایک ایک لفظ ہمیشہ سچ تھا ہے اور رہے گا۔ سائنس کا ماننا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، مگر سائنس اب مانتی ہے کہ زمین گول ہے، جو کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے رب کریم نے بتا دیا تھا۔ سائنس مانتی تھی کہ چاند کی اپنی روشنی ہے، مگر آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ سائنس کا ماننا تھا کہ سورج کھڑا رہتا ہے، یعنی کہ اسٹیٹک ہے۔ آج سائنس مانتی ہے کہ سورج اپنے مدار کے گرد حرکت کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیشہ سائنس ناکام رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں موجود ہے کائنات میں نے انسان کو سخر کرنے کے لیے دی ہے، اور اگر اس کو سخر کرتے انسان غلط استعمال شروع کر دے تو پھر انتقام قدرت لیتی ہے۔ کیا پاکستان کا موسم واقعی 9 فروری کے بعد اچانک تبدیل ہوا اور 14 فروری سے 18 فروری تک پاکستان میں کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ فرینک ہوگر بیٹس نے پاکستان میں سوشل میڈیا چینل سے کی ایک درخواست، اس میں تمام یوٹیوبر سے کیا کہا، اور اپنی ویڈیو میں 3 دفعہ پاکستان اور افغانستان کے علاقے کا دوبارہ زلزلے کے حوالے سے ذکر کیوں کیا۔ فرینک ہوگر بیٹس نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا، آپ کو اردو ٹرانسلیشن کر کے دکھاتے ہیں۔ خوشامدید۔ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ یہاں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ انڈیا ٹوڈے کے ساتھ انٹرویو میں یہ میرے سامنے آیا ہے کہ ہماری ویڈیوز کے اسکرین شاٹ لے کر لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ہی تشریح کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں۔ مگر میں یہاں پر واضح کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ویڈیو میں پرپل بینڈ کی جو لکیر یہاں دکھاتا ہوں جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہے، وہ زلزلے سے ہونے والے رپچر زون کو ظاہر نہیں کرتی، یعنی زلزلے کی زمین کے اندر موجود لہر کو ظاہر نہیں کرتی، اور 100% یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ یہاں زلزلے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے، یعنی وہ لائن جن میں یہاں پرپل لائن میں دکھاتا ہوں۔ لہٰذا مہربانی فرما کر اسکرین شاٹ لے کر اپنی تشریح مت کریں، کیونکہ اس سے لوگوں میں بے چینی بڑھ جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری ویب سائٹ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں، کوئی کہانی بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم زلزلے کی حرکت کو جو کہ پچھلے 2 دن کی ہمارے پاس آئی ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس انڈونیشیا میں 5.9 کی زلزلے کی رپورٹ آئی ہے، اور یہ تقریباً وہاں ہی آیا ہے جہاں ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اور اگر ہم 5 سے 6 دن گنے تو تقریباً بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کی بارڈر لائن 6 ہے اور میگنیٹیوڈ تقریباً 5.9 ہے۔ اگر ہم اونچی قمری چوٹی کو 10 تاریخ میں دیکھیں تو بارڈر لائن 6 کے حساب سے یہ بالکل نارمل زلزلہ تھا، یہ زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات یہ 6.4 سے 6.7 تک بھی چلا جاتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب چاند کسی بھی سیارے کے سامنے آتا ہے، خاص طور پر کسی گیس والے سیارے کے جن میں جوپیٹر اور سیٹرن ہوتے ہیں۔ ابھی میں کچھ سمجھتا ہوں کہ زلزلے کے خدشات موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 سے زیادہ نہیں ہوں گے، یہ 6 سے کم کے ہوں گے، مگر اگلے 2 دن میں کوئی بڑی زلزلے کی لہر نہیں دیکھ رہا۔ لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس سیاروں کی خاص جیومیٹری یعنی سیاروں کی حرکت ہے جو 14 سے 16 فروری کے درمیان آ رہی ہے۔ SGI گراف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پیچیدہ سیاروں کی جیومیٹری کی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے جو کہ 14 سے 16 فروری تک کی ہے، اور اس سے بہت زیادہ امکان ہے کہ 7 کی شدت کا ایک بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ تقریباً یہ 16 سے 18 فروری تک کے دن ہوں گے۔ میں خاص طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ 16 سے 17 فروری تک ہو سکتا ہے، یہ مختلف زلزلوں کی صورت میں یا پھر ایک بڑے زلزلے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم سیاروں کی جیومیٹری کو تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مرکری، وینس،
यूरेनस है। ये उनकी रेड लाइन नजर आ रही है जो कि 14 फरवरी को बनेगी और ये हम आहंग भी है लूनर के साथ। और जब ये जहन में रखें, इन 3 सैयारों की हरकत अक्सर बड़े ज़लज़ले की वजह बनती है। फिर इस दिन कई घंटों बाद यहाँ पर वाज़े तौर पर चांद की हम आहंगी भी है जो हमने यहाँ सब्ज लाइन में दिखाई है। तो चांद की हम आहंगी मार्स सैयारे के साथ होगी। इसके अलावा भी एक बुनियादी हम आहंगी 15 फरवरी को हमारी जमीन के सैयारे की भी है जो कि वीनस सैयारे के साथ नजर आ रही है और ये बहुत बड़े ज़लज़ले का बायस बन सकती है। ये हमारी पेशन गोइयां उस रिसर्च की बुनियाद पर होती हैं जब ज़लज़लों की माजी की तारीख में इन सैयारों की जो हरकत या हम आहंगी हुई थी वैसी ही हम आहंगी अगर अब हो रही है, उस बुनियाद पर हम बात करते हैं कि तब क्या हुआ था और अब क्या वैसा हो सकता है। लिहाजा हमारे पास अर्थ वीनस नेपच्यून की हम आहंगी 15 फरवरी को आ रही है। फिर उसके बाद 24 घंटे से भी कम वक्त में वीनस यूरेनस मरकरी की हम आहंगी है, यानी ये 3 आमने सामने होंगे। फिर 16 फरवरी को सूरज, जमीन और सैटर्न सैयारों की पिछली पेचीदा हरकतों के बाद हम आहंग आएंगे। और अगर सैयारों की हरकतें इस कदर पेचीदा हों तो जमीन की जो हरकत होती है उसके साथ लूनर की हरकत बहुत बड़े ज़लज़ले के इम्कान को पैदा कर देती है जो कि मैग्नीट्यूड 7 से लेकर 7.2 या 7.3 हो सकते हैं। 16, 17 या 18 फरवरी तक ये लहर आ सकती है। बहुत बुरी सूरत हाल में ये 7.5 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम जमीन पर किस इलाका में क्या माहौलियाती तब्दीलियां आई हैं हम उसको देखते हैं। हमारे पास इन ही इलाकों की कई अलामात जाहिर हो रही हैं। 9 फरवरी को हमने मार्क किया था और कहा था सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, एक्वाडोर, साउथ अमेरिका, मगर बुनियादी मरकज हमारी नजर में सेंट्रल अमेरिका ही हो सकता है। और उसी दिन हमने एक और तब्दीली भी देखी है जिसमें हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके को मार्क किया हुआ है। इसके साथ चाइना या ईरान भी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये माहौलियाती तब्दीलियां उस इलाका में हमें 9 फरवरी के बाद देखने को मिली हैं। अगर हम इसमें 6 दिन जमा करते हैं तो ये तकरीबन 15 और 16 को खत्म होंगे। और सिर्फ यही नहीं, 9 फरवरी के बाद 10 फरवरी को भी हमने एक और माहौलियाती तब्दीली इसी इलाका में दोबारा से देखी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों की ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आ सकता है या फिर यहाँ पर ज़लज़ले आने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। और अगर हम इस इलाके की तब्दीलियों का 10 फरवरी तक हिसाब देखें तो ये तकरीबन 6 दिन बाद 16 फरवरी को खत्म हो जाएंगी। और जब इस इलाके की माहौलियाती तब्दीलियां खत्म हो रही होंगी उन्हीं दिनों में सैयारों की पेचीदा हरकत भी है। इस दौरान 16 से 18 फरवरी तक पाकिस्तान के इलाके को हमने देखा है। वहाँ 2 दफा तब्दीलियां हमने देखी हैं और ये इलाका उन दिनों में ज़लज़ले का बायस बन सकता है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में इटली, ग्रीस का इलाका भी है जिसमें ज़लज़ले आ सकते हैं। ये 100% पेशन गोई नहीं है, मगर आप इन इलाकों में एक्स्ट्रा अलर्ट पर रहें, तमाम एहतियाती तदाबीर एख्तियार करें और ये 16 से 18 फरवरी के दिन बहुत जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, महफूज रहिए।